چپ سے بڑی کوئی بد دعا نہیں، انسان جب بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور بے شک اس کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ کامیاب لوگ اپنی ہونٹوں پر دو چیزیں رکھتے ہیں، خاموشی اور مسکراہٹ۔ خاموشی مسائل سے دور رہنے کے لیے، مسکراہٹ مسائل کے حل کرنے کے لیے۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کی جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھی، جن کو وہ چھوڑنا ہوتا ہے وہ دن یا رات نہیں دیکھتی، جن کو نبھانا ہوتا ہے پھر وہ حالات نہیں دیکھتی۔ زندگی بہتر ہوتی ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن زندگی بہترین تب ہو جاتی ہے جب آپ کی وجہ سے دوسرے خوش ہوتے ہیں۔ زندگی کی 3 اصول بنا لو، اس سے ضرور معافی مانگ لو۔ جیسے تم چاہتے ہو اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے۔ کوشش کرے کہ لوگوں کی روح کو زخمی نہ کرے، کیونکہ جسم کی زخم کی ہزاروں دوائیاں ہزاروں طبیب مل جاتی ہے، مگر روح کی طبیب بازار سے نہیں ملتی۔ حقوق العباد کا خاص خیال رکھے۔ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، کسی سے نفرت یا کسی کا برا سوچ کر شاید ہم اپنے انا کی تسکین تو کر لے گی، مگر یقین جاننے ہمارے اندر کا انسان کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ زندگی نہیں کہ آپ کتنے مشہور ہیں، زندگی یہ ہے کہ آپ کتنے عاجز اور کتنے مہربان ہیں۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غمزدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گی۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہے۔ درگزر کیا کرے، یہ روح کے لیے بہترین صدقہ ہے۔ جب زندگی کی سمجھ آنے لگتے ہیں تو اس دنیا سے جاننے کا وقت آ جاتا ہے۔ اللہ جب کوئی چیز دل میں ڈالتا ہے نا تو کہیں نہ کہیں نصیب میں جگہ ضرور رکھتا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے، اور اللہ پاک دل میں تڑپ اس لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم دعا کے ذریعے اس چیز کو حاصل کرو۔ محبت شرطوں سے نہیں کی جاتی، محبت میں جو جہاں ہے، جیسا ہے، ایسے ویسا ہی قبول کیا جاتا ہے۔ مرد جب کمانے نکلتا ہے تو کبھی کبھی ذلت بھی سوچ کر برداشت کر لیتا ہے کہ وہ جن ہی گھر کی 4 دیواری میں چل کر آیا ہے وہ عزت کی زندگی گزار سکے۔ مرد وہ ہستی ہے جو چھوٹی عمر سے لے کر تحت وصل تک دوسروں کی خاطر جیتا ہے۔ جو انسان بہت لڑنے کے بعد بھی آپ کو منانے کا ہنر رکھتا ہو اور ہر وقت خیال کرے تو سمجھ لینا وہ آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ ہر تکلیف اذیت نہیں ہوتی، کچھ تکلیف ایسی بھی ہوتی ہے جن کو انسان بہت صابر بنا دیتی ہے، اور صبر کرنے والا لوگ اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ زندگی کے اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کی سوا کوئی نہیں ہے، اور تب ہی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ جو لوگ اپنی دعاؤں میں دوسروں کو شامل کرتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے ان کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ کچھ آزمائشیں اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہے جن کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ زحمت نہیں بلکہ رحمت کا باعث تھی۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں میں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے انسان کے پاس دولت کا ہونا نہیں بلکہ احساس کا ہونا لازم ہے۔ خوشیاں اگر پیسوں سے حاصل ہوتی تو یقین کرے کبھی کوئی غریب کا بچہ خوش نہ ہوتا۔ اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیز چھوڑ دیتی ہے جن کی قیمت وہ نہیں دے سکتی۔
لوگ بدلتی نہیں ہے، بس ہوتا تو صرف اتنا ہے کہ یا تو آپ میں ان کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے یا آپ سے زیادہ دلچسپ کوئی اور مل جاتا ہے۔ ہم رو بھی دیتے ہیں، ہم ٹوٹ بھی جاتے ہیں، پھر اللہ ہمیشہ ہمیں جوڑ دیتا ہے۔ توبہ اتنی آسان چیز ہے اور یہ اللہ نے ہمیں عطا کر رکھی ہے۔ اللہ کے پاس واپس جانے کے لیے اور اللہ کی وجود سے وابستہ ہونے کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ توبہ ہے۔ کم علموں کے پاس اتنا بیٹھو جتنا وہ آپ کے ساتھ سنجیدہ رہ سکتے ہیں۔ زندگی میں بہت کم لوگ ایسی ملتی ہے جو سچ میں آپ کے ساتھ ہو، ورنہ زیادہ تر لوگ دکھاوا کرتے ہیں۔ لوگوں کی صرف غیب نہیں بلکہ خوبیاں بھی دیکھی، کیونکہ خوبصورتی کی کمی کو اخلاق ہی پورا کر سکتا ہے، مگر اخلاق کی کمی خوبصورتی پورا نہیں کر سکتی۔ معمولی باتوں کو دل میں رہائش پذیر نہ ہونے دے، کیونکہ اگر یہ دل کی مکین بن جائے تو بڑی بڑی رشتے مسافر بن جاتے ہیں۔ پیسہ وہ صابن ہے جو آج کے زمانے میں ہر قسم کی داغ صاف کر لیتا ہے۔ جن کے پاس زیادہ ہے ان کے غیب زمانے والوں کو سٹائل لگتے ہیں۔ غصے کی وقت تھوڑا رک جائے اور غلطی کی وقت تھوڑا جھک جائے، زندگی آسان ہو جائے گی۔ محبت یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو ذہنی مریض بنا دیا جائے، بلکہ محبت تو ایک دوسرے کی تھکاوٹیں سمیٹ لینے کا نام ہے۔ محبت ہو جانا یا مل جانا اہم نہیں ہوتا، محبت کو زندہ رکھنا اور عزت دینا اہم ہوتا ہے۔ جو مل رہا ہے تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے لیکن دینے والا تو خوب جانتا ہے۔ اللہ کی طاقتوں کو کبھی کم مت سمجھو۔ اللہ اگر مہینوں کو سال میں بدل سکتا ہے تو وہ قبولیت کی لمبی مسافتوں کو لمحوں میں بھی بدل سکتا ہے۔ بے بسی کی انتہا ہوتی ہے اس مقام پر جہاں لوگ آپ کو دھوکہ دے کر، آپ کا دل توڑ کر، آپ سے رشتے توڑ کر بہت غرور میں کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کسی کا انتظار بہت اذیت ناک ہوتا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کسی کو بولنا بہت اذیت ناک ہوتا ہے، مگر یقین جاننے سب سے اذیت ناک یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کو بولنا ہے یا انتظار کرنا ہے۔ زیادہ محبت اور پرواہ کرنے والوں کی ہاتھ کچھ نہیں آتا، نہ رشتوں کی مٹاس، نہ ان کا احساس، نہ ان کی قدر کی جاتی ہے۔ بس ایک ذہنی فریب سا رہتا ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ویسی ہی ہے جیسے کہ ہم، لیکن حقیقت بڑی ہی دل ہراش ہوتی ہے۔ تک جاننا برا نہیں ہے، مایوس ہو جانا برا ہے، بہت برا۔ اور مایوس انسان تب ہوتا ہے جب اسے اللہ کی طاقتوں پہ، اس کے رحمتوں پہ یقین نہیں رہتا، اور ہم مایوس تب ہوتے ہیں جب ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جس نے یہ حالات پیدا کی وہ یہ حالات بدل بھی سکتا ہے۔ ہر چیز انسان کی بس میں نہیں ہوتی، بلکہ کوئی بھی چیز انسان کی بس میں نہیں ہوتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس تو اللہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، جو ہمارا واحد مددگار ہے۔ جذباتی ہونا، جلد غصہ کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پہ لینا اور جلد رو دینا ایک صاف دل انسان کی نشانی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ جذبات میں شدت کا ہونا ہے۔ یہ سب خوبیاں کبھی کسی منافق میں نہیں پائی جاتی۔ ان کا تعلق ان لوگوں سے ہوتا ہے جو رشتوں کی دماغ سے بڑھ کر دل سے نبھاتے ہیں۔ ایسے لوگ دوسروں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہوتی، پھر خود کو برابر اذیت میں ڈالی ہوئی ہوتی ہے۔ جب عقل آتی ہے تو شادی ہو جاتی ہے، محبت کی عمر آتی ہے تو بچے پالنے پڑتے ہیں، آرام کا وقت آتا ہے تو بیماریاں گھیر لیتی ہے، اور جب زندگی کی سمجھ آنے لگتی ہے تو دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے۔
کبھی کبھی رشتوں میں فاصلے لانا ضروری ہوتا ہے۔ اگر زندگی ہمیں انہی لوگوں کے ہاتھوں تولتی ہے جنہیں ہم اپنا مضبوط سہارا سمجھتے ہیں، دل بڑا کرو، باتیں تو ہر کوئی بڑی کرتا ہے۔ عورت کی قسمت کا انحصار اس کی تعلیم یا خوبصورتی پر نہیں بلکہ اس کی زندگی میں آنے والے مرد پر ہوتا ہے۔ انسانوں کی فطرت ہے، اگر محبت نہ ملے تو صبر نہیں کرتے اور جب مل جائے تو اس کی قدر نہیں کرتے۔ بند آنکھوں سے نظر آنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دل کی اس کونے میں بستے ہیں جہاں سے محبت جنم لیتی ہے۔ مرد کی اپنی محبت میں گر کر رکھنا ہے تو ایسی دو چیزیں دینا چھوڑ دو، ایسی ماں یاد آ جائے گی، توجہ کی بھیک مانگنا چھوڑ دو اور زیادہ میسر نہ رہنا۔ عورت میں کشش تب تک رہتی ہے جب تک وہ اقرار کی بدن میں نہیں بنتی، اور مرد تب تک بے قرار رہتا ہے جب تک اس سے اقرار نہیں کروا لیتا۔ اقرار کی بعد عورت محبت میں گرفتار اور مرد محبت سے آزاد ہو جاتا ہے۔ انسان کو بس ایک بار ہی آزمانا چاہیے، پھر جو اس کا رنگ ہوتا ہے بس وہی اس کا رنگ ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ آپ کی نہیں، آپ خود کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اس انسان پر بھروسہ کرو جو تمہاری 3 باتیں جان سکے: مسکراہٹ کے پیچھے دکھ، غصے کے پیچھے پیار، چپ رہنے کی پیچھے وجہ۔ رشتے اور موسم ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت سے باہر۔ فرق صرف اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو۔ جب تعلق اچھے رہے ہو تو ان کے خراب ہونے پہ خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ ذاتی حملے کرنا کمزوری بھی ہے۔ وقت اور دولت 2 ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے، لیکن باتیں اور لوگ ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ مجھے ان لوگوں کی پرواہ نہیں جو میرے دشمن ہیں، محتاط میں ان لوگوں سے رہتا ہوں جو میرے ساتھ رہتے ہوئے ذہن میں بغض اور نفرت رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ ساری رات جنت کی دعائیں مانگتے ہیں، لیکن دوسروں کی زندگی انہوں نے جہنم بنائی ہوئی ہوتی ہے۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دیتا ہے۔ اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، وفا کرنے والا دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔